اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثال، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہ تھے، آخرت کے قائل نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اب مثال کے طور پر توحید کے لیے اللہ نے مثال یہ بیان کی، آگے بھی آ رہی ہے، اور قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے دودھ کی مثال بھی بیان کی ہے کہ ایک جانور ہے، وہ چارہ کھاتا ہے، اس کے اس چارے سے خون بھی بنتا ہے، لید بھی بنتی ہے، دودھ بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لید اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں، اور وہ صاف ستھرا، میٹھا، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ اسی طریقے سے تمہیں ہر طرح کی غلاظت اور گندگی سے پاک ہو جانا چاہیے۔ تمہارے عقیدہ کے اندر بھی کسی قسم کی غلاظت، بدبو، کوئی شائبہ وہ تمہارے عقیدہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی مثالیں بیان کی، مختلف اقوام کے واقعات کو بیان کیا کہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سزا دی، کس طرح سے ان کو پکڑا، کیسے ان پر عذاب آیا، اور پھر وہ جب ان پر عذاب آیا تو اس وقت وہ کس طرح کہنے لگے، مہلتیں مانگنے لگے، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھیتیوں کی مثالیں مختلف جگہ پر بیان فرمائیں کہ مردہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتے ہیں اور مردہ زمین جی اٹھتی ہے، تمہارا جی اٹھانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو کتنی خوبصورت اور سادہ مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اور پھر قرآناً عربیاً، قرآن بھی جو نازل کیا عربی زبان میں، اور مخاطبین اولین بھی عربی، اور وہ عرب کہ جن کو اپنی فصاحت، بلاغت پر ناز تھا۔ عربی کا مطلب ہی وہ، عربی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اظہار ما فی الضمیر کر سکے، اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اور عربی لوگ اپنے علاوہ کی تمام اقوام کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا مطلب گنگا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے، جس پیرائے سے، جن اسالیب سے، جن طریقوں سے ہم اپنا اظہار ما فی الضمیر کر سکتے ہیں، باقی کوئی قوم اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ اظہار ما فی الضمیر کر سکے۔ یہ ہمارے مقابلے میں تو گنگے ہیں، اس لیے ہمیں وہ لوگ عجمی کہتے ہیں۔ قرآن عربیہ، پھر قرآن بھی اسی عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور قرآن کی عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے وہ لوگ ڈھیر ہو گئے، وہ اس کا جواب اور اس کی مثل بیان نہ کر سکے۔ عربی زبان کے نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے اور ان کو صاف طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اگر مخاطب ہی
وہ کلام نبی کی بات کو نہ سمجھ سکتا ہو، نبی کے کلام کو نہ سمجھ سکتا ہو، جو اللہ کا پیغام نبی پر آتا ہے اس کو ہی نہ سمجھ سکتا ہو، ایک تو ان کی دلچسپی نہیں بات سننے میں، اور دوسرا پھر یہ کہ کلام بھی مشکل ہو تو دلچسپی بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نازل کیا کہ وہ لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اگر نہیں بھی سنتے تو فصیح اور بلیغ کلام ہونے کی حیثیت سے اس کو سنیں۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کے واقعات، اس کی مثالیں، اس میں جو حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، اس کے جو احکام ہیں، جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ وہ قرآن کو سن کر وہ شاعرانہ کلام اور وہ مجنونانہ کلام سب کچھ کہتے تھے، لیکن قرآن کے کسی حکم پر، قرآن کے کسی واقعہ پر وہ یہ اعتراض نہیں کر سکے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ مثال غلط بیان کی گئی ہے، ایسی کوئی بات وہ نہیں کر سکے۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ بچ کر رہیں، تاکہ وہ بچ کر رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور تقوی والی زندگی پر وہ آ جائیں۔ اب آگے اللہ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کرتے ہیں اللہ ایک مثال، رجلاً، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، شرکاء شریک کی جمع ہے، متشاکسون، آپس میں ضدی ہیں، ورجلاً، اور ایک آدمی، سلما لرجل، خالص ایک آدمی کا ہے، هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں مثال کے طور پر برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو مثال بیان کی ہے یہ توحید اور شرک کی مثال بیان کی ہے۔ جو مشرک ہے وہ اس خدا کو بھی مانتا ہے، 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 اس کی بھی پیروی کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایک سے خوف زدہ ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اس کی پوجا کروں گا تو وہ ناراض ہو گیا تو اس کو کیسے مناؤں گا، اس کی پوجا کروں گا یہ ناراض ہو گیا اس کو کیسے مناؤں گا۔ یہ اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے، اس کے کئی شریک ہیں، کئی مالک ہیں اس کے، اب وہ ایک غلام وہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک سے خوف زدہ ہے، ہر ایک کی ناراضگی کا اس کو خطرہ ہے کہ یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، اور ایک غلام ایسا ہے کہ جس کا ایک ہی مالک ہے، اب وہ یکسو ہو کر اسی مالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی کی خدمت کرتا ہے، اسی سے اس کو بدلہ چاہیے، اسی سے اس کو صلہ چاہیے، اس کو کسی اور کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کسی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں۔ اب بتاؤ ان دونوں غلاموں میں سے بہتر کون سا ہے؟ وہ ہر شخص یہ کہے گا کہ وہ غلام اچھی کیفیت میں ہے کہ جس کا ایک مالک ہے اور وہ صرف اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ متشاکسون کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ جس کے اندر کئی شریک ہیں اور پھر آپس میں ضدی بھی ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ضدی آدمی وہ اڑ جائے تو روپے پہ اڑ جائے، وہ اڑ جائے تو بننے کی پٹی پہ اڑ جائے، اس پر قتل کر دے، وہ تو ضدی آدمی ہے نا، وہ تو کسی جگہ پر بھی اڑ سکتا ہے۔ یہ ایک تفسیر اس کی گئی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک تفسیر اور انداز سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہے، اس کے 4 خدا ہیں، یعنی 4 شریک ہیں، اس کے مالک ہیں، ہر ایک کہے گا کہ تو اس سے اپنا صلہ لے لے، کھانے کا وقت ہو گیا تو تیرا کھانے کا وقت اگلے میں داخل ہو گیا ہے تو اگلے کے پاس جا کر کھانا کھا۔
وہ کہے گا سونے کا وقت ہو گیا تو آرام کے لیے تو کسی اور کے پاس جا، وہ غلام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور اگر ایک ہی مالک ہے اور اس کا ایک ہی غلام ہے تو وہ ساری توجہ اپنی اسے غلام پر رکھے گا، وہ کسی اور کی طرف وہ دیکھے گا ہی نہیں، اپنے غلام کا خیال رکھے گا وہ۔ تو یہاں پر یہ مثال ہوئی کہ ایک شخص وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو کسی اور خدا کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو جگہ جگہ پر جھکتا ہے اس کو ہر ایک کی فکر ہے، ہر ایک سے خوف ہے، ہر ایک سے ڈر ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتنی خوبصورت اللہ نے مثال بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں غلام مثال میں برابر ہو گئے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر ذی شعور ذی عقل وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دونوں غلام مثال کے طور پر بھی برابر نہیں ہے۔ جب مثال کے طور پر بھی برابر نہیں ہے تو حقیقت میں کیسے برابر ہوں گے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے، اس بات کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ مثال کیا بیان کی گئی ہے، اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا جائے گا، اور اس سے انسان کو اپنی زندگی پر کس طرح اس کو لاگو کرنا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ جاننے والے نہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انک میت، آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور وہ بھی مرنے والے ہیں، یعنی یہ زندگی کا خاتمہ ایک دن ہو جائے گا، سب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ جس طرح قیامت کے دن ہر جھگڑے کا فیصلہ ہوگا، اسی طریقہ سے قیامت کے دن یہ ایک خدا اور زیادہ خداؤں کے جھگڑے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔ جب اتنے معاملات کا فیصلہ وہاں پر ہوگا تو کیا توحید کا اور شرک کا فیصلہ نہ ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم وہاں پر جھگڑو گے، اور جھگڑا بھی کیا ہوگا؟ فیصلہ تو توحید اور شرک کا ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ انبیاء نے ہم تک تیری دعوت نہیں پہنچائی، تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، اور انبیاء کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کا پیغام کامل مکمل بغیر لگی لپٹی کے پورا ان تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جھگڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں اس کو ذکر بھی فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں سے گواہ مانگیں گے، انبیاء علیہم السلام اور ان کی مسلمان امتیں، وہ ان انبیاء کی گواہی دیں گی۔ اور اس میں اعزاز کی بات یہ ہے کہ انبیاء کی گواہی میں اللہ تعالیٰ اس امت کو کھڑا کریں گے، امت محمدیہ کو، علی صاحبہا الف الف تحیہ، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو انبیاء کے حق میں کھڑا کریں گے، انبیاء کی گواہی میں کھڑا کریں گے۔ انبیاء کی مشرک امتیں وہ انبیاء پر اعتراض کریں گی کہ انہوں نے ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کھڑا کریں گے کہ یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ اے اللہ، تیرے نبیوں نے تیرا پیغام اپنی امتوں تک پورا پہنچا دیا تھا۔ تو مقدمہ کا فیصلہ اسی پر ہو جائے گا۔ اب سوال ہوگا کہ مجھے اور آپ کو، ہم نے تو دیکھا نہیں انبیاء کو، تو انبیاء کو تو ہم نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے مان لیا۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے یہ ہمیں بتایا کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پورا پہنچا دیا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اس پر بھی یقین ہے۔ قیامت کے دن ہم اس قرآن کے علم کی وجہ سے آخرت میں انبیاء کے حق میں کھڑے ہوں گے، انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، انبیاء کی طرف داری کریں گے، انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تمہارا قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس
تمہارا جھگڑا ہوگا اور اس کا فیصلہ پھر قیامت کے دن ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا۔